اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی آزمائش یا فتنہ میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی امت کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی خبر احادیث مبارکہ میں نہایتی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی اس کی پیشن گوئی موجود ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافز کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں، لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہے۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جانور کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت عطا کی۔ آپ نے مشرق سے مغرب تک کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق قرآن کریم میں ذوالقرنین کے نام سے جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خرس تھا، جسے سیرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو ان کا گزر مشرق ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنہ کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کے یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ جب دیوار مکمل ہوئی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ایک دن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے اور یہ دیوار بھی ایک دن ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اسی طرح وہ دیوار توڑ کر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریا سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے جب گزریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی معصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے واپس پھینکے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ ٹوٹنے پہ آتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، لیکن اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو جب وہ اگلے دن آئیں گے انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد
یہ زمین میں خوب قتل و گیری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا وہاں پھینکائیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ اس میں دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار طرس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں پر ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور مقررہ وقت پر یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے۔